محترم سامعین کرام، اب ہم سب کے لیے ایک اور سنہری موقع ہے کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے روبرو ہیں جسے ایک کامیاب موٹیویشن اسپیکر کے طور پر صرف ملک بھارت ہی میں نہیں بلکہ اس ملک کے باہر بھی جانے جاتے ہیں، اور نہ صرف ان کے روبرو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سوشل میڈیا اور خاص طور پر یوٹیوب کے واسطے سے نہ جانے کتنے ہزاروں ینگسٹر جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں ان کے ذریعے سے بدلی ہوئی ہے، کتنے نوجوان لڑکے اور ہماری کتنی نوجوان بہن بیٹیاں جو غلط راہوں پر گئی تھی یا جانا چاہتی تھی لیکن موصوف کے دل سے نکلی ہوئی ایک بات ان کے کان میں پڑتی ہے اور دل پر چوٹ کرتی ہے اور کایا پلٹ جاتی ہے۔ آپ نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے نوجوان لڑکے جن کو کئی مہینے ہو گئے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا ہوگا، لیکن ان کی مجلس میں جب وہ آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور کتنی بہن بیٹیاں دیکھی ہوگی جو اپنے پلوں سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو دل میں اتار دینے اور لوگوں کو سمجھا دینے، پھر اس کے اوپر اپنی شخصیت کو کھڑا کر دینے کا ایک عجیب ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور ایک خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے میری مراد جناب منور جمع صاحب دامت برکاتہم ہے، اور ساتھ ہی خدا کا یہ شکر ہے کہ وہ اس ہنر کو بلا کنجوسی کے ملک شہر جا کر لٹا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ایک ایسی بڑی پرسنالٹی جسے سننے کے لیے لوگ تعریف لینے کے لیے ترستے ہیں، آج وہ ہمارے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، تو اب ہم ان کو بڑے ہی ادب سے اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دیتے ہیں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں کہ تصویر بن چکے ہیں تیری تصویر دیکھ کر۔ جناب منور جمع صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے سب لوگ ان کے غنودگی میں ہیں اور وقت بھی ایسا ہی کچھ ہے، اس لیے میں تھوڑا جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری زندگی کا پہلا دورہ ہے، پہلا تجربہ ہے۔ ابھی حال ہی میں 6 دسمبر سے 1 ماہ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ حیدرآباد میں ہوا تھا، وہ اور وقتاً فوقتاً وہ ہوتے رہتے ہیں، جس سے میری پہچان ہے۔ وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اور جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، نوجوان بچے نوجوان بچیاں روتی ہیں، ان کے احساسات جاگتے ہیں، تو وہ انڈیا کے مختلف جگہوں سے آ کر 1 مہینہ وہیں رہتے ہیں اور ان کے فون لے لیے جاتے ہیں، باہر انہیں بالکل بھی نہیں دیا جاتا ہے، تو اسی لیے پکڑ میں رہتے ہیں۔ تو دل میں بات اترتی ہے، شاید ان کے ہاتھوں میں فون دے کر میں تقریر کروں تو وہ پھر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس 1 ماہ کے ورکشاپ سے قبل میں نے مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم آپ کے ساتھ قرآنک کمپٹیشن پہ غالباً 50,000 کلومیٹر میں گھوما ہوں۔
زمین پر، ہواؤں پر، اور اس سے پہلے بھی بہت سے دورے ہوئے ہندوستان میں. یہ پہلا تجربہ ہے اور یہ پہلا وزٹ ہے جو میں 1.5 گھنٹہ آ کر گھر میں بیٹھا. کوئی ایک چھوٹا لڑکا یا نوجوان یا پھر کوئی بزرگ یا پھر کوئی بھی بندہ نہ ایک فوٹو لیا ہے نہ ایک ویڈیو لیا ہے. اور اتنی خوشی ہوئی مجھے ماشاءاللہ، کیونکہ اس چیز سے کبھی انسان کو گھن بھی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کشمیر میں پرانی کمپٹیشن سے پہلے میں اور حضرت دونوں جانا تھا. حضرت کی فلائٹ کویت سے یا قطر سے مس ہو گئی تھی تو مجھے ہی جانا پڑا جموں میں. میں گیا جموں میں اور وہ پہاڑی والی ہیئر پن بینڈ روڈ بولتے ہیں نا، گول پہاڑی والی، اور وہ طبیعت تھک گئی تھی. اب وہ سب لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں پر. اس کے بعد اتنی طبیعت تھک گئی ہے، پھر میں نے کہا دوپہر میں 1 بجے میرا بیان لیکچر تھا وہاں، تو میں 1 گھنٹہ آرام کر کے ظہر کی نماز ادا کر کے پھر میں لیکچر دوں گا. تو میں سو گیا نیچے فرش پر. تو مولانا حذیفہ صاحب جیسے ابھی تشریف وہ فرما رہے تھے نا، وہ چوں چوں چاں چاں کر کے، ویسے ہی آواز کچھ آ رہی تھی. تو میں دیکھا، میں لیٹا ہوا ہوں زمین پر اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے سیلفی لے رہے ہیں اور میں نیند کی حالت میں ہوں. تو مجھے لگا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے کون سی حالت میں ہوتا ہے، یہ بھی بنا دیکھے سیلفی وغیرہ لے رہے ہیں. لیکن یہاں آ کر مجھے اچھا لگا، وہ اس لیے کہ اس میں آپ والدین اور آپ علماء حضرات کی تربیت ہے ماشاءاللہ. اس کی وجہ سے آج یہ چیزیں یہ بچوں میں آئے ہیں، ورنہ یہ سیلفی کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تو یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا. اور مثال میں کہیں بھی ابھی انشاءاللہ اگر دوں تو میرے لیے یہ ہاتھورن ایک گاؤں رہے گا انشاءاللہ. اس گاؤں میں گیا تو ایک بھی بندہ نہ میری فوٹو لیا، نہ ویڈیو لیا، نہ سیلفی لیا ہے ماشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور میری طبیعت بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں جوش میں جو تقریریں دیتا ہوں ویسے آج دے پاؤں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ لوگ کے علم میں لے آؤں، کیونکہ جب آ ہی گیا ہوں تو کچھ کہنا بہت ضروری ہے. تو ابھی جو 4-5 دن میرا سفر رہا آسام میں، وہاں کا جو کلائمیٹ ٹیمپریچر ہے یہاں کے بنسبت بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. وہاں پر 4:15 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے 4:15 کو ہی، اور ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، فاگ بہت ہوتا ہے. تو یہ 5 دن بھی رات میں 12 بجے تک میرے لیکچرز ہوئے، اور کئی دفعہ تو اوپن گراؤنڈ میں لیکچرز ہوئے ہیں. اور اتنی ٹھنڈ میں شاید 5 دن میں نے لیکچرز دیے. اسی کی وجہ سے مجھے سرد، زکام، بدن درد سب اکٹھا ایک ساتھ میں آئے ہیں. گجرات کا اگر میں ذکر کروں تو ماشاءاللہ گجرات کے لوگ اگر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میں جرات کروں کچھ بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری گستاخی ہوگی، کیونکہ یہاں علماء کا شہر ہے، مدرسوں کا شہر یہ اسٹیٹ ہے، مکتب کا یہ اسٹیٹ ہے. یہاں بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تیزی سے نوجوان بندے تباہ ہو رہے ہیں، والدین کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے کتنی تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں. ہیڈ ٹو ٹو برقع پہن کر اسکول کالج بچیاں جاتی ہیں اور بچے جاتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی، اور والدین بالخصوص والد مشغول رہتے ہیں اپنے کاروبار میں. اور وہ جب بچے واپس گھر آتے ہیں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں والدین کے سامنے. ایسے کئی والدین میرے پاس آ کر رو رو کر دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے بتائے کہ میری بچی 5 وقت نماز پڑھتی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے ہی محلے والے شکایت کرنے لگے کہ یہ لڑکی فلانے پارک میں دکھی، فلانے ہوٹل میں دکھی، فلانے تھیٹر میں دکھی، فلانے آؤٹنگ میں کہیں ریزورٹ میں دکھی.
تو اگر دکھتی بھی ایک لڑکے کے ساتھ پھر بھی چلو جوانی کا جوش جوانی کا جذبہ ہے، لیکن چاروں الگ الگ بچوں کے ساتھ دکھی تو میرا جینا حرام ہو گیا۔ ایک پل کو ایسا لگا کہ میں خود خوشی کر لوں اگر اسلام میں اجازت ہو تو۔ آج یہ گھر گھر میں یہ زہر جا رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ دو بڑے چیلنجز کے بارے میں بات کرتا ہوں جو مولانا حذیفہ صاحب بھی ذکر کیے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج، اس سے بڑا چیلنج آپ کو اور نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی حفاظت کرنا، کہ ہمیں پتہ بھی ہے یا نہیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج اس دور میں ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ 95% والدین بھول چکے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تربیت کسے کہتے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے اپنی زندگی میں۔ کچھ ایسے چھوٹے گاؤں جہاں پر مساجد ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، علماء حضرات ہے، وہاں گناہ سے لوگ بچ رہے ہیں، یہ 0.1% میں گنتی میں آتا ہے۔ لیکن آپ بڑے بڑے شہر جائیں، دیکھیں دلی، ممبئی، حیدرآباد، چنئی، بنگلور، یہاں پر جو نوجوان بندے ہیں ایسے ڈرگز میں ملوث۔ ابھی میرا سفر ہوا تھا شری نگر، جموں اینڈ کشمیر میں 12 لاکھ بچے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں، 12 لاکھ بچے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں۔ اور کل ایک ویڈیو کلپ میں نے آسام میں دیکھا، میرے شہر کے تعلق سے، حیدرآباد کے ایک اسکول کے سامنے ایک چھوٹا سا پان شاپ ہے، وہاں پہ 6 مہینے سے بچوں کو چاکلیٹ فری میں دیا جا رہا ہے۔ تو وہ بچے چاکلیٹ کھا کھا کر عادی ہو گئے، اور وہ نہ بچوں کو پتا ہے نہ والدین کو پتا ہے۔ بڑا سخی ہے پان ڈبے والا، پان شاپ والا، چھوٹے بچوں سے کیا محبت دیکھیں، وہ چاکلیٹ فری دیتا ہے۔ لیکن کہیں اڑیسہ یا بہار والے تھے، اس چاکلیٹ میں گانجا ڈال کر بچوں کو دیا جا رہا تھا۔ 10 کلو چاکلیٹ پولیس والے جا کر پکڑ لیے ہیں۔ اب وہ جو بچے 6 مہینے 1 سال سے جو چاکلیٹ کھاتے آ رہے ہیں، ان کی زندگی 90% برباد ہو چکی ہے۔ ذہن جو ہوتا ہے نا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، 10+10 20 بولنے نہیں آتا ہے ان کو، کیونکہ یہ جو سند ہو جاتا ہے دماغ۔ آئس لا کر ہاتھ میں رکھ دیں 10 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد ہاتھ نم ہو جائے گا، سند ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ میں خون کی گردش بھی ہے۔ بالکل اسی طرح دماغ کند ہو جائے گا، انسان کا نکما ہو جائے گا۔ اور وہ ماں کے کلیجے میں محبت تو ہوتی بچوں کے لیے، اور پھر ماں شادی بھی کرتی ہے، اور وہ نوجوان جو ڈرگز میں ملوث ہے اس کی حالت اتنی بگڑی بھی ہوتی ہے، اس کو ترازو میں تولے تو 40 کلو بھی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس میں۔ پھر شادی بھی ہوتی ہے تو بچی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، پھر 2-4 سال میں کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی زندگی برباد۔ صرف بیوی اور 2 بچوں کی زندگی نہیں، اس سے جو نسل آتی ہے وہ پوری نسل بھی برباد ہوتی ہے۔ اور ان کے جو والدین ہیں بڑے دینی گھرانے کے والدین۔ آج 2 جنریشن میں اگر آپ دیکھیں نا، پہلا جنریشن دینی گھرانہ، دوسرا جنریشن پڑھانے کے لیے شہر بھیجا گیا، صرف 2 مہینے میں پورا برباد ہو کے آ رہا ہے نوجوان۔ زمین اور آسمان کا جو انتر ہوتا ہے نا، ڈفرنس ہوتا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن میں آج اتنا ڈفرنس آ گیا ہے۔ والدین پاک ہے، نمازی ہے، گناہوں سے بچتے ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن بچے اتنے گناہ میں ہیں اور والدین غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں، وہ تو خوش ہے کہ میرے بچے کوئی گناہ ہی نہیں کرتے، اتنا چھپ چھپ کر وہ گناہ کرنے لگے ہیں۔ اب یہاں سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ صرف ایک والد سے محنت کی وجہ سے یہ ٹرانسفارمیشن نہیں آنے والا ہے۔ یہ علماء حضرات they have to play very very instrumental role۔ اس میں علماء کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، NGOs کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، والدین کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، اسکول کے ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے۔ صرف نورانی قاعدہ پڑھا کر، نماز کا طریقہ سکھا کر، یا اسکول میں کچھ سبجیکٹ سکھا کر اسکول والے خوش اور مدرسے والے خوش ہیں تو غفلت کی زندگی میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔
ہمیں پتہ بھی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہیں. پہلے جو نوجوان بچے بگڑتے تھے وہ 15 سال کے بعد بگڑتے تھے. جو 10ویں جماعت کے بعد 11ویں جماعت میں پڑھنے جایا کرتے تھے کالج میں, وہاں پہلی سیڑھی ہوتی تھی بگڑنے کی. آج 10 سال کا بچہ گندی گندی چیزیں موبائل میں دیکھنے لگا ہے. صرف دیکھنے پر بات ختم نہیں ہوتی ہے, 10 سال کے بچے زنا میں بھی مبتلا ہے. یہ سارے کیسز میرے پاس, مائیں بول نہیں سکتی ہیں شرم سے, سر نیچے رہتا ہے, آنکھوں میں بس درد ان کے دہاڑے مارتے, روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے بچے 10 سال ہے یہ حرکت کر رہا ہے. اب اس کو بچانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے والدین سب سے بڑا رول ادا کرنا ہے. والدین جب اچھے کام کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں تو اس کے جو ریزلٹس, نتائج ہوتے ہیں وہ صرف ان کے بچوں پر نہیں, کبھی تیسری چوتھی نسل پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور وہ زندہ مثال مولانا حذیفہ صاحب کے دادا یا پردادا پیدل حج پر گئے تھے. گزشتہ سال ایک لڑکا کیرلا سے, شاید شہاب چتور کچھ نام تھا, وہ اللہ کا بندہ پیدل حج پر گیا تھا. اتنا وائرل ہوا ہے, اتنا وائرل ہوا ہے کہ ہر ہندوستانی اس کو جاننے لگا. پوری سیکیورٹی کے ساتھ گیا ہے, کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا اس کو. اس کے گھر سے لے کر کعبے تک اس کے حفاظت میں لوگ تھے. کہیں کہیں بارڈر پہ شاید وہ تنہا تھا, لیکن آپ امیجن کریں مولانا حذیفہ صاحب کے دادا یا پردادا پیدل حج پر گئے تھے, تو یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ 70 سال 80 سال 100 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت میں جو ابھی 40 سال پہلے بھی کوئی حج پر جاتے تھے تو محلے میں جتنے گھر ہوتے وہ سارے گھر میں جا کر رو رو کر مل کر معافی طلب کر کے حج عمرے پہ جایا کرتے تھے. آج حج پر جانے کے بعد پتہ بھی نہیں چل رہا پڑوسی کو کہ یہ بندے حج پر گئے ہوئے ہیں, یہ فیملی. کیونکہ جانا اتنا آسان ہوا کہ 4-5 گھنٹے میں جہاز میں بیٹھ کر چلے جا رہے ہیں. پہلے پانی کی کشتی میں جاتے تو موت کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ یہ بندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, تو سب سے معافی طلب کر کے جاتا تھا. اب اس وقت میں جو پیدل حج پر جایا کرتے تھے تو کتنے جانوروں کا خوف تھا, آنے کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی 99.999% وہ جانے والا بندہ بھی اور اس کے رشتہ دار بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیے تھے ہوں گے کہ یہ بندہ بھی آئے گا نہیں. اب وہ جا کر پیدل حج کر کے آئے ہیں, اس کا جو امپیکٹ, اس کا جو اثر ہوا ہے وہ تیسری نسل پر آیا ہے. جو مولانا غلام صاحب وستانوی ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں مدارس اور مکاتب اتنے پھیلا دیے کہ ہندوستان نے آپ کو نام دیا ہے خادم القرآن والمساجد. ماشاءاللہ اس سے بہتر نام اور کسی کو کوئی دے بھی سکتا ہے اس دنیا میں, خادم القرآن والمساجد. تو آپ سے جڑے ماشاءاللہ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں, کیونکہ مولانا حذیفہ صاحب کے دادی رشتہ دار یہاں پر رہتے ہیں, مولانا غلام صاحب کے نانی وغیرہ بہت سے رشتہ دار یہاں رہتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بڑے انسپریشن ہیں, لیکن بڑے خوش نصیب وہ انسان ہیں جن کے خاندان میں کوئی عاشق رسول نکل جائے. انسپریشن کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہمارے انسپریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ خوش قسمت انسان بھی ہے اور وہ خاندان بھی ہے. اس خاندان سے کوئی ایک عالم دین اتنا مرتبہ پورے ہندوستان میں ملے, اور جو شخص کی پہچان خادم سے ہو, خادم القرآن والمساجد. ماشاءاللہ ابھی میں انڈیا جہاں جہاں بھی گیا ہوں اتنے عاشقوں کو دیکھا میں نے. غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہ ماشاءاللہ اتنے ایسے دیوانوں کو دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آج سے 40 سال پہلے حضرت یہاں آئے تھے, اور کاندھوں پہ ہم نے کار کو لے کے گیا تھا. حضرت کی ماروتی کار تھی چھوٹی, ندی کراس کرنا تھا اور وہ ندی سے چھوٹی کار نہیں جا سکتی تھی. وہاں کے لوگ اپنے کاندھوں پر وہ کار کو لے کر گئے تھے. کچھ حضرات جو اچھے کام کرنے نہیں دیتے وہ پتھر بازی بھی کیے تو پتھرے بھی کھائے ہیں ماشاءاللہ.
لیکن آج وہیں کشمیر کے بچے یہاں عقل کنواں میں آ کر پرائز بھی جیت کر گئے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جو محنت ہوئی تھی زمانے پتہ نہیں 100 سال پہلے، جو آپ کے دادا پردادا پیدل حج پر گئے تھے، اس کے اثرات دیکھیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم لوگ دعا کر کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میرے معاملات بھی ہے، میں بنا یاسین پڑھے کبھی گھر کے باہر قدم ہی نہیں رکھتا، پھر میرے گھر میں چینجز کیوں نہیں آ رہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ہم کتنا بھی کر لیں وہی ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیں، میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے اولاد پر یہ اثر نہیں ہے اس کا، آپ کے عبادات کا، ضرور یقین رکھیں اللہ پر کہ آپ کے پوتوں پر آئے گا انشاءاللہ، آپ کے نواسوں پر آئے گا، آپ کے پرپوتوں پر آئے گا. ابھی میں آسام سے آ رہا ہوں، مولانا بدر الدین اجمل صاحب، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اجمل پرفیوم سے بڑے مشہور ہیں، 40 کنٹریز میں آپ کا بزنس ہے. آپ کے دادا یا پھر پردادا مجھے معلوم نہیں ہے، وہ فارمر تھے. تو کھیت میں جو بھی سامان ہوتا کٹائی کرنے کے بعد وہ گھر لا کر جتنے گھر میں ضرورت ہوتا وہ سامان رکھ کر گھر کے باہر رکھ کر لکھ دیتے کہ ضرورت مند لوگ یہ سامان لے کر جا سکتے ہیں. اس زمانے میں وہ سخاوت دکھائی تھی آپ نے، اور اس کا اثر جو ہو رہا ہے نا وہ 4th جنریشن پر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا اثر جو ہو رہا ہے نا آپ 4th جنریشن پر. لیکن آپ 2 علماء کو بھی دیکھ لیں، مولانا حذیفہ صاحب بستانوی کے ابا حضور مولانا غلام صاحب بستانوی اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے فیملی کو، یہ لوگ کو جتنا پیسہ ملا ہے وہ سارا پیسہ لٹا دیے ہیں قوم پر، مساجد بنانے، مکاتب بنانے، سکولز بنانے، کالجز بنانے، میڈیکل کالج. پہلے عالم دین ہیں جو میڈیکل کالج بنائے ہیں ماشاءاللہ. آسان نہیں ہے. کتنے بزنس انٹرپرینرز ہیں اس انڈیا میں، آپ اندازہ لگائیں کتنے مسلمانوں کے پاس ہزاروں کروڑ کے کئی مسلمان ہیں، ہزاروں کروڑ کے. کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک مسلمانوں کا کالج ہونا چاہیے، کہ کوئی عورت ہاسپٹل میں جاتی ہے تو اس کے پیر کو ڈاکٹر یہاں تک کپڑا اٹھا کر پورا جسم دیکھتا ہے. تو کوئی نہ عالم دین کو فکر، نہ مسلمان بزنس انٹرپرینرز کو فکر کہ مسلمان بچیوں کو بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں ہاسپٹل میں جا کر کبھی پیر میں، کبھی یہاں وہاں کمر میں کچھ چوٹ لگتی ہے، کچھ دکھانا ہوتا ہے تو مرد حضرات، مرد ڈاکٹر، میل ڈاکٹر جا کر اس بدن کو چھو رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل کالجز ہونے چاہیے، جو آپ نے ایک میڈیکل کالج ماشاءاللہ اورنگ آباد میں قائم کیا ہے. اور ابھی مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا آپ سے انسپریشن لیے ہیں، اور وہ بھی ارادہ رکھے ہیں کہ میں بھی ایک میڈیکل کالج کھولوں گا آسام میں انشاءاللہ. تو یہ جو علماء حضرات نے ایک نئی راہ دکھائی بزنس انٹرپرینرز کو، جو غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، جن کے پاس ہزاروں کروڑ ہے، لیکن نہ کوئی بڑے ادارے بنا پائے، نہ کوئی بڑے ہاسپٹلز بنا پائے. تو میں سب سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو پڑھائیں. پڑھانے سے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، غلط راہ پر چلے جائیں گے، یہ ڈر کر ہم جاہل بھی نہیں بنا سکتے اپنے بچیوں کو. یہ چیلنج کا زمانہ ہے، لیکن نظر رکھنا بہت ضروری ہے ان پر. ایک اللہ نے 2 آنکھ دیے تو ایک آنکھ سے محبت کرنا ہے اور ایک آنکھ سے نظر رکھنا ہے. جو پولیس نظر رکھتی ہے یا پھر گورنمنٹ اپوزیشن پر نظر رکھتی ہے، بالخصوص کہ اپوزیشن کیا قدم اٹھا رہے ہیں، کیا سازشیں رچ رہے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے. کاش گورنمنٹ اپنا 100% حکومت گورننس میں لگا دیں تو بڑے زبردست نتائج آئیں گے. لیکن 50% اپوزیشن پر نظر ہوتی ہے اور 30% آنے والے الیکشن پر نظر ہوتی ہے. اب بچے جو 20% ہے وہ 20% پر 5 سال حکومت کرتے ہیں تو کیسے ریولیوشن آئے گا؟ یہ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب کا نظریہ یہی ہے کہ اگلے سال بھی مجھے جینا ہے، حالانکہ اتنا یقین ہے اس کو کہ میں 5 سال تک مرنے والا ہی نہیں ہوں.
موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج انسان کو یہ یقین چلا گیا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، ابھی میں 10 سال جیوں گا، 20 سال جیوں گا، یقین نہیں ہے میں تندرست رہوں گا، میں دوائی لوں گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں خوب محنت کر کے پڑھانا ہے بچوں کو، اور جتنا بچے پڑھیں گے انشاءاللہ باشعور رہیں گے. اور حالات کبھی بھی آ سکتے ہیں، کیسے بھی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. ہم لوگ گورنمنٹ میں جا کر کام کرنا، IAS ہمارے خاندان سے ہو، IPS ہمارے خاندان سے ہو، پولیس انسپیکٹر ہمارے خاندان سے ہو، پولیس کانسٹیبل ہمارے خاندان سے ہو، انجینئرز ہمارے خاندان سے ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے خاندان سے ہو، عالم دین ہمارے خاندان سے ہو. تو بالخصوص گجرات میں جو بچے ہیں وہ تجارت کی اور بہت جاتے ہیں کہ میں میرے بچے کو بڑا بنگلو بنا کر دے دوں گا اور اتنا پیسہ میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا، پھر میرا انتقال بھی ہو گیا، میں نے میری ذمہ داری کی ہے. لیکن جو بندے اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں صرف عربی ہوئے یا پھر قرآن ہو یا میتھس ہو یا انگلش ہو، صرف یہی نہیں سیکھتے. ان میں بہت سی چیزیں، ڈسپلن، ایک خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے کہ مجھے 9 بجے اسکول پہنچنا ہے. تو وہ ٹائم مینجمنٹ سیکھتا ہے بچپن سے بندہ. ورنہ جس کو معلوم ہے کہ میرے ابا کے پاس بہت پیسے ہیں، مجھے کیا اسکول جانے کی ضرورت ہے، میرے ابا کے پاس تو 500 کروڑ ہے، میں اسکول ہی نہیں جاؤں گا، تو وہ پھر 12 بجے اٹھے گا، وہ 2 بجے جاگے گا، وہ دوپہر 3 بجے جاگے گا. اب جب 3 بجے جاگے گا تو وہ تربیت کیا کرے گا اپنے بچوں کی؟ جب اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے. تو یہ جو اسکول میں ہے نا، صرف میتھمیٹکس، سائنس، سوشل نہیں پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے، بچے تمیز سیکھتے ہیں. غریب امیر ایک ساتھ ایک بینچ میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قدر ہوتی ہے کہ غریب بچوں سے بھی وہ محبت کرنے لگتے ہیں، غریب بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں. ورنہ بڑے بڑے بنگلوز میں رہ کر جس کی زندگی گزر گئی، کوئی اسکول ہی نہیں جا رہا ہے، تو وہ والدین اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. کیونکہ صرف پیسوں سے کامیابی نہیں ہے، کامیابی اخلاق سے ہے، کامیابی عدل سے ہے. جو غریب امیر، چھوٹے بڑے، کالے گورے، سب کے ساتھ برابر نظر سے ہم نے دیکھنا ہے. آج برقع پہنا کر اسکول کالجز ہم لوگ بھیج تو ضرور رہے ہیں اپنے بچیوں کو، لیکن وہ اسکول جا بھی رہی ہے نہیں. کالج جا رہی ہے کہ پارک جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے یا تھیٹر جا رہی ہے، یہ غافل ہے پیرنٹس، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی حجاب کرنا، پردہ کرنا آج کے ینگ گرلز کو پتہ ہی نہیں ہے. 90% بچیاں شہر میں جا کر دیکھیں، عجیب زندگی گزر رہی ہے. ایک دفعہ میں امام حرم کے فیملی کو انگریزی پڑھانے گیا تھا، تو 30 دن وہاں رہ کر میں پڑھایا کرتا تھا. تو امام حرم کے بھائی انہوں نے کہا تھا کہ ایک جج ہے، ابہا میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ 6 مہینے سے جاب نہیں کر رہے ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے. تو میرے ساتھ میرے استاد تھے ڈاکٹر رفیق صاحب، وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے کام بھی کیے تھے اور سعودی میں، ایران، عراق میں بھی 10-12 سال خدمات انجام دیے تھے. تو ہم لوگ گئے تھے وہ جج کے پاس میں. امام حرم کے بھائی نے کہا کہ یہ جج کو 6 مہینے پہلے حکومت سعودی عربیہ نے بہت ہی ہائی اینڈ والی مرسیڈیز بینز کار دی ہے، اور وہ 6 مہینے ہوئے اس کو جا کر لینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. وہ اپنی جاب وغیرہ سب چھوڑ کر صرف ماں کی خدمت کر رہا ہے بندہ. اور وہ کون ہے؟ جج ہے. تو وہ جج کے ماں کو پیرالسس ہوا تھا، ہیڈ سے بالکل ٹو تک ایک سائیڈ فل پیرالائز تھی، وہ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتی تھی. تو وہ جج صاحب میرے استاد کو اندر لے کر گئے اور میں بھی ساتھ میں چلا گیا. تو
تو جانے کے بعد 95 سال تھے اس ماں کو. کتنے سال تھے؟ 95 ایئرس. وہ اتنا گھبرا رہی تھی کہ وہ اس کے سر پر پلو نہیں تھا اور وہ ہاتھ وہ ٹرائی کر رہی ہے, لیفٹ ہینڈ کمزور ہے, ایسے 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 کر رہی ہے. تو وہ جج صاحب اس کو بولے ہیں کہ یہ دکتور ہے, عربی میں کچھ بولے مجھے نہیں آتا ہے, کہ یہ ڈاکٹر ہیں, آپ کو دیکھنے آئے ہیں اما جان, پریشان مت ہو. تو وہ پھر خاموش بیٹھی ہے. آپ امیجن کریں, پیرالائزڈ ہے اور اس کے ہاتھ ہل نہیں رہے ہیں. ایک کوئی غیر محرم کمرے میں تشریف لے گئے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اس 95 سال کی خاتون میں کہ وہ ہاتھ سے اپنے پلو, اپنا کپڑا وغیرہ تلاش کرنے لگی. پھر میں نے اس جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہی کیفیت میرے ابا حضور کی تھی. تو اس وقت میں صبح, دوپہر, شام اور رات جتنے جوائنٹس ہوا کرتے تھے وہ میں درود پڑھ کے ایکسرسائز ایسے ایسے ہلاتا تھا. مانو کہ یہ پہلا جوائنٹ ہے, یہ دوسرا جوائنٹ ہے, یہ تیسرا جوائنٹ ہے, پھر یہ چوتھا جوائنٹ ہے. ایک ایک انگلی کے 4 جوائنٹس ہوتے ہیں, ایسے 5 انگلی کے 20 ہو گئے ہیں. پھر کلائی کا ایک جوائنٹ, اس طرح سے. تو میں 10 دفعہ 20 دفعہ درود پڑھتے ہوئے یہ جوائنٹس اس طرح سے ایسے 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 نہ جانے کتنی دفعہ کیا ہے. تو ماشاءاللہ 1 مہینے میں ڈاکٹرز پریشان ہو گئے کہ انگلیوں میں حرکت کیسے آ گئی ہے. یعنی وہ چلنے لگے, کام کرنے لگے, ہاسپٹل چلاتے تھے, انجیکشن دینے لگے, گلوکوز دینے لگے, سوچرز دینے لگے, زبردست ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. درود کا کمال تھا. وہی چیز میں اجازت لے کر اس 95 سال کی ماں کو پکڑ کر دکھایا جج صاحب کو کہ جج صاحب آپ بھی ایسا کرو, آپ کو بہت ثواب ملے گا, عبادت کر رہے ایسا کریے. تو میں جب کیا تو وہ ماں نے مجھے کم از کم 20 بار دعا دی, دخل الجنہ دخل الجنہ دخل الجنہ, روتے ہوئے. آج 95 سال کی دیکھو آپ, ایک بوڑھی ماں پردہ کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے, اس کے ہاتھ میں حرکت نہیں ہے, پریشان ہو رہی ہے. اور آج نوجوان بچیوں کو دیکھو آپ جا کر کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں شہر کی گلیوں میں, شہروں میں, بازاروں میں, ہوٹلوں میں. تو یہ صرف اس والد کی ہار نہیں ہے, یہ ہار پورے محلے کی ہے, یہ ہار اس مسجد کے امام کی بھی ہے, یہ ہار وہاں جو ذمہ داران ہیں, کوئی ٹیچر ہیں, کوئی بڑے بزنس مین ہیں, کوئی لیڈر ہے, یہ ان کی بھی ہار ہے. ہم سب پوچھے جائیں گے کہ آپ کو معلوم تھا آپ اپنے محلے والوں کے لیے کیا کیا, آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا کیا ہے. صرف آج ہم لوگ اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ میں, میری بیوی, میرے بچے اگر کامیاب ہیں تو ہم بس خوش ہیں. We are least bothered about our neighbors. جبکہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ جو اپنوں کو پسند کرتے ہو اپنے لیے, وہ اپنے دوست کے لیے بھی پسند کرنا, اپنے نیبرز کے لیے بھی پسند کرنا. تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ نے گجرات والوں کو بہت پیسے دیے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ قرآن کی برکت سے اللہ نے آپ کے تجارت میں خوب برکت عطا فرمایا. آپ لوگ ایک سوسائٹی بنا کر ذمہ داری لے لیں کہ سارے بچے حافظ قرآن بن جائیں اور سارے بچے بہترین اسکول میں تعلیم حاصل کریں. مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں مدرسہ بھی ہے, مکتب بھی ہے, اسکول بھی ہے, لیکن اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ کیسے ہیں, وہ اصل چیز ہے. تو آپ نے اچھے سیلریز دے کر اچھے ٹیچرز کو یہاں پر لے کر آنا. وہ اچھے ٹیچرز کو جب آپ لے کر آؤ گے ان کی بچت بھی ہوگی. کوئی جا کر ممبئی میں کوئی گھر کے رینٹڈ ہاؤس میں رہ کر ٹیچر 40,000 کماتی ہے تو اس کے 30,000 ایسے ہی خرچہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ شہر میں جو کاسٹ آف لیونگ ہے بہت مہنگا ہوتا ہے. اور اس گاؤں میں کسی ایک اچھے ٹیچر کو لے آ کر آپ 40,000 دیں تو اس کو محلے والے ہی کوئی سبزی دے گا, کوئی چاول دے گا, کوئی آٹا, کوئی گیہوں دے گا, اس کے پورے 40,000 بچیں گے. اب بامبے میں جو زندگی گزار رہے ہیں ٹیچرز, اس کی سیونگ ہے 10,000. یہاں گاؤں میں آ کر رہیں تو اس کی سیونگ 35,000 ہو جائے گی.
تو بہترین ٹیچرز کو یہاں پر لے آیا جائے اور اچھا اسکول قائم کیا جائے انشاءاللہ، تو پھر یہی آپ کے بچے زبردست ڈاکٹرز بھی بنیں گے، انجینئرز بھی بنیں گے، اور یہاں ہاسپٹلز بھی قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ پھر ہم لوگ کسی کو کوئی بیماری آتی ہے تو شہر دور لے کر جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر پھر غیر محرم یا پھر کوئی ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اپنے عورتوں پر ان کی نظر گرتی ہے۔ تو یہ وقت ہے سیریس ہونے کا، اور یہاں میں آپ لوگ کو بہت زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ پہلے سے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں، با ادب لوگ ہیں، آپ لوگ کے سروں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء دین کا سایہ ہے، اور میں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتا ہوں کہ آج سے کچھ ہزار سال پہلے جو اسپین میں ماشاءاللہ جو ریولیوشن آیا تھا کہ وہ عالم دین بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، انجینئر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، کنٹریبیوٹرز بھی تھے، عالم دین بھی تھے، انوینٹرز بھی تھے۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرزمین گجرات سے پھر ویسا ہی ریولیوشن لے آئے، تو آپ صرف گجرات کو نہیں بلکہ پورے دنیا کو دینے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ یہاں جو بھی حضرات اتنی سردی میں بیٹھ کر مجھے اور مولانا حذیفہ صاحب کو سنے ہیں، اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنے ڈسپلنڈ انڈیویجولز ہیں۔ یہ میری زندگی کی پہلی شادی ہے، اس طریقے کی شادی میں نے دیکھی ہے، ورنہ بڑے افسوس سے کہنا ہوتا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ حیدرآباد کی ایک شادی میں 12 کروڑ روپے خرچہ گیا ہے، 12 کروڑ۔ ممبئی میں ایک شادی ہوئی ہے، 18 کروڑ خرچہ گئے، اور 3 مہینے میں وہ شادی ٹوٹ بھی گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی سادگی سے یہاں پر شادی، اور شادی کے نام پر بیٹھ کر ایک بڑے قابل قبول عالم دین جو مولانا بدر الدین اجمل صاحب کل رات میں مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مولانا حذیفہ صاحب کو بھری جوانی میں بزرگیت سے نوازا ہے، اور یہ بڑے سفر میں رہتے ہیں۔ مجھے اور میرے پورے فیملی ممبرز کو دعا کرنے کو کہیے حذیفہ صاحب کو، کیونکہ انہیں بتایا تھا میں کہ مولانا حذیفہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، گجرات میں ایک میرا لیکچر ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ لوگ کے پاس میں ایسے بہترین علماء حضرات ہیں، بس تھوڑا سا سوچ آپ نے بدلنا ہے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ ایجوکیشن سے بھی محروم نہ ہو جائیں، اور پھر ایجوکیشن کے نام پر بچے اپنی زندگی برباد نہ کر لیں۔ ایک بیچ کا راستہ، اس کے لیے ہمارے ادارے ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لے آ کر کہیں چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو، پھر آپ کبھی توقع نہیں رکھ سکتے ان پر کہ وہ لوگ کچھ چینج کریں گے۔ جو بھی ہے ہم نے ہی کرنا، ہمارے ہی ادارے ہونا ہے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہاں بھی عقل کنواں کے جیسا ایک بہترین اسکول، بہترین مدرسہ، اور دور دور سے حضرات یہاں پر آ کر پڑھائی علم حاصل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب منور زماں صاحب نے جو خواب ہمارے گاؤں کے لیے دیکھا ہے، ہماری بستی کے لیے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے، اور ہم سب گاؤں والوں کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔